احترام مفتی نعمت اللہ صاحب جو ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے عالم دین کے بیٹے اور خود بھی ایک بہت مستند عالم دین ہے ماشاءاللہ، دارالعلوم کراچی سے ان کی فراغت ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے یہ شاگرد ہیں، تو وہ اس عنوان کو بیان کیا کریں گے۔ تقریباً 15 منٹ کا ٹائم ان کا ہوا کرے گا، تو اس کے بعد سیرت النبی کا یہ سبق جو ہے سلسلہ وار قدم بقدم سال بسال یہ چلا کرے گا۔ اہل ذوق حضرات جو ہیں وہ زیادہ بہتر تو یہ ہوگا کہ کاپی اور پنسل لے کے آیا کریں، اس میں فائدہ ہوگا۔ آگے یہ تپائیاں پڑی ہوئی ہیں، ان تپائیوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ لیا کریں، لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب جن کا بھی میں تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے اس وقت جامعہ میں حدیث کے استاد بھی ہیں، بنات میں دورہ حدیث شریف کی کلاس کو پڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اندر جامعہ کے اندر کئی سانحات ہوئے، کئی جو ہے نا فوتگیاں ہوئیں، انتہائی قریبی لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے۔ ہمارے پاس ایک بچی جس نے پچھلے سال ہی اپنی تعلیم مکمل کی، تو اس سال وہ دہرائی کر رہی تھی، تو اس کے والد شیخ محمد آصف صاحب ڈاکخانہ روڈ پر یا لینوں کے قریب جن کی دکان تھی، ان کی وفات ہوئی۔ اس بچی کو، ہماری اس بہن کو، ہماری بیٹی کو بہت بڑا صدمہ، وہی سب سے بڑی ہے، باقی بھائی جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، بہن بھائی۔ تو اس بچی کو اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے حسیب، محلہ باول پورہ سے، اس کے والد جو ہیں وہ پچھلے جمعے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی حسیب کی والدہ ٹیچر بھی ہیں، ہمارے کورس میں بھی اور ہمارے ماہانہ پروگرام میں بھی آیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ بیچاری عدت میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اتنا نیک بنائے کہ والد کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے۔ مفتی صاحب جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، مفتی نعمت اللہ صاحب، یہ ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں۔ ان کے والد گرامی استاد محترم مولانا رحمت اللہ صاحب میرے بھی استاد، اور بڑے بھائی حافظ محمد قاسم صاحب ان کے بھی استاد۔ مفتی نعمت اللہ صاحب یہ ہمارے بچوں کے، میرے دونوں بیٹوں کے یہ استاد ہیں، اور اس وقت جامعہ کے بھی استاد ہیں۔ اور حسن اتفاق دیکھیے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ میری اہلیہ کی استاد ہیں۔ گویا کہ یہ خاندان سارا ہی استادوں کا خاندان ہے، کم از کم ہمارے لیے۔ تو ان کو یہ سانحہ ہوا کہ ان کے والد گرامی، ہمارے سرپرست، ہمارے استاد، وہ بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ تو یہ جو سانحات ہوئے، ابھی ہم نے دعا کرنی ہے ان سارے فوت شدگان کے لیے، اور جن سے میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، شیخ عبد الرحمن لغاری صاحب، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ نیک لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور پیچھے ہم جیسے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آخری بات، حدیث کے الفاظ مبارکہ ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ مالک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بھی بندہ آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے، اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ ہمارے رسول اللہ کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور ساتھ جزاک اللہ کا لفظ بھی وہ ضرور کہا کریں۔ رحمت کائنات نے فرمایا، جو بندہ آگے سے جزاک اللہ کا لفظ کہے، فرمایا فقد ابلغ الثناء، اس بندے نے تو اس کی تعریف میں مبالغہ کر دی۔ تو اس لیے جزاک اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا نا کہ جب جمعے والے دن وہ چندہ لینا ہوتا ہے تو اس وقت جزاک اللہ بولا جاتا ہے۔ نہیں، جزاک اللہ کا مطلب یہ ہے، اس کا بدلہ تمہیں میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے۔ تو یہ جو پروگرام سجا ہوا ہے، اس کے اندر مجھ سے بھی زیادہ کاوش جو کی ہے وہ ہمارے بھائی شیخ خرم شہزاد صاحب نے بہت سردردی لے کر کی۔ میں تو بڑا سست آدمی ہوں، تقریباً چھوٹی عید کے بعد سے وہ پیچھے چلے کہ جی اس کی ترتیب کریں، جی کوئی جو ہے نا وہ اس کی ترتیب بنائیں، ڈیوٹیاں لگائیں، کیا کرنا ہے۔ تو بس سستی غالب آتی رہی۔ تو آج 2-3 دن ہو گئے ہیں وہ بیچارہ مسلسل وہ مدرسے میں ہی ہے، انتظامات کو حتمی شکل دیتے ہوئے۔